وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اشہر حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں. الحج اشہر معلومات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا حج کے مقررہ مہینے ہیں. عمرہ انسان سال کے جس مہینے میں جس دن چاہے کر سکتا ہے، احرام باندھ سکتا ہے، لیکن حج کے مقررہ مہینے ہیں، انہی مہینوں میں ہی وہ حج کا احرام باندھ سکتا. شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن یہ اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اب آج ذی قعدہ کی 19 تاریخ ہے، تو ہم حج کے درمیانی مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی ہے. 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، جن کا خاص احترام کرنا، جس میں خاص طور پر نیکی اور بھلائی کے زیادہ کام کرنا، جس میں خاص طور پر ہمیں گناہوں سے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا ضروری ہے. اس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اس مہینے میں
حج اور قربانی ذی القعدہ میں یا اشہر حج میں سے ہے، پھر بعد میں قربانی ہے۔ حج اور قربانی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یاد آتی۔ تو اس مناسبت سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا، سننا، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے۔ ضروری اس اعتبار سے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے نمونے موجود ہیں، عبرت اور نصیحت کی بہت ساری باتیں موجود ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں ان کی سیرت میں ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے سچے متبعین ہیں ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو، اس میں سے ایک خاص پہلو ان کی زندگی کی آزمائش کا پہلو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو دیندار ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی زندگی دین کے مطابق شریعت پر چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں بہت سارے مسائل، پریشانیاں، آفتیں ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں، حالانکہ وہ نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، حلال و حرام کا بہت خیال رکھتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بڑے نیک انسان ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں لگی ہوئی۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں نماز روزے کا اتنا پابند انسان، میں جان بوجھ کر کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، میں اپنی ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، لیکن پھر بھی میری زندگی میں اتنی بلائیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں کیوں لگی ہوئی؟ میری اپنی زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے کاروبار میں، میرے گھر میں طرح طرح کے مسائل کیوں آتے ہیں؟ یہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا، اور بسا اوقات ایسے شبہات، ایسے وسوسے، ایسے خیالات انسان کے دل میں آ کر کے انسان بھٹک بھی جاتا ہے، سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے، شیطان اس کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، شیطان اس کے ذہن و دماغ کو بگاڑ کر کے اس کو اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تقدیر کے اوپر طرح طرح کا اعتراض کرنے والا، شکوے کرنے والا بنا دیتا ہے۔ آخر میں اتنا پابند انسان، پھر بھی میری زندگی میں، میرے اہل و عیال میں، میرے کاروبار میں، میری دکان و مکان میں اتنے سب مسائل کیوں آتے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خاص دوست۔ محبت الگ چیز ہے، محبت دوستی کا جو آخری پیمانہ ہے، خاص دوست کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا، لو کنت متخذا خلیلا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا تھا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے ان کو امام الناس، تمام لوگوں کا امام بنایا۔ یہی وجہ ہے یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ مشرکین عرب، ہر ایک کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام محترم اور معظم تھے، ہر ایک ان کا احترام کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس، تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ وہ اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھنے میں اکیلا ہے لیکن سمجھیے کہ پوری جماعت کا اکیلے کام کرتا ہے، تو اللہ نے یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت، بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے، یا خیر البریہ، اے پوری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر کہہ کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا، یا خیر البریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ ذاک ابراہیم علیہ السلام، اے بندے تم مجھ کو خیر البریہ مت کہو، بلکہ اس کے لائق ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم علیہ السلام اس کے حقدار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، یہ آپ کی خاکساری، یہ آپ کا کمال ادب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ ہوتے ہوئے، پوری مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے افضل ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بات مت کہو، اس کے لائق ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام تھا اللہ کے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، چہیتے تھے، ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو امام الناس بنایا، ان کو امتاً قانتا للہ کہا، لیکن پھر بھی جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے، امتحان سے بھری پڑی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہیں، بڑے نیک ہیں، متقی ہیں اور دین کے پابند ہیں، ہماری زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے بڑے قریبی، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، امتحان سے بھری پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش کے بہت پہلو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کو توحید سمجھ میں آئی، اس وقت اپنے باپ آزر کو، جو بت پرست تھے، ان کے سامنے توحید پیش کی، اپنی قوم کے سامنے توحید پیش کی، بادشاہ وقت کے سامنے توحید پیش کی، سارے لوگ گھر سے لے کر بادشاہ تک، پوری قوم آپ کے مخالف ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سازش کی گئی اور آگ جلائی گئی، آگ بھڑکائی گئی، اس آگ میں ڈال کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی ناپاک سازش کی گئی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ایک دعا تھی، اور وہ دعا ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہر مشکل گھڑی میں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کی برکت کیا ہے؟
ادھر ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے جلا سکتی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو جلا نہیں سکتی۔ نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لی، وہ آگ کے انگارے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھول بن گئے۔ یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی جو اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ آج بھی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ دشمن وقت کو اللہ تعالیٰ زیر کر سکتا ہے، آگ کے اندر جلانے کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ مچھلی سمندر کے نیچے، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی تہ سے یونس علیہ السلام کو صحیح سالم باہر نکال سکتا ہے۔ ساری قدرت، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ۔ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے جڑیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعا کی، بادشاہ وقت ایک طرف، پوری قوم میری مخالف ہے، لیکن انہوں نے دعا میں کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پوری مخالفت، پوری دشمنی ایک طرف، میری مدد کے لیے اللہ کافی، اور اللہ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب ایک مرتبہ مکہ کے کافر لوگ ایک بڑی فوج لے کر، بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے اپنی طاقت سے، اپنی تعداد سے، اس وقت صحابہ کرام نے یہی دعا پڑھی۔ قرآن میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب کافر لوگ اپنی طاقت و قوت کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، صحابہ کرام ڈرے نہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور بلند ہو کر کے آواز بلند کے ساتھ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی۔ پوری طاقت ایک طرف، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد، اس کی نصرت ہمارے ساتھ، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو، اس ذکر کو یاد رکھیں مرد و خواتین، ہمارے نوجوان، اور دعاؤں کو، اذکار کو اپنی زندگیوں میں پڑھیں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں۔ ہم دعاؤں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اذکار کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اس کے اچھے اثرات، اس کے فائدے ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی فیملی میں خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جب بادشاہ وقت، پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہو گئی، تو ایک دوسری آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وطن میں رہنے نہیں دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ کر، اپنا وطن، اہل و عیال، خاندان سب چھوڑ کر کے وہاں سے ملک شام ہجرت کر رہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بولنا اور سننا بہت آسان ہے، ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑنا، گھر بار، زمین و جائیداد، بیوی بچے، پورا خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، سب کو چھوڑ کر کے آدمی تنے تنہا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، دین پر میں عمل کر سکوں، میرا ایمان محفوظ رہے، ابراہیم علیہ السلام ملک شام جا رہے۔
قرآن میں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام ہجرت کر رہے تھے تو کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ضرور میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میری حفاظت کرے گا۔ ملک شام ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد، ہم دعائیں کریں تو صرف اولاد عطا فرما دعا نہ مانگیں، بلکہ نیک اولاد، صالح اولاد کی دعا مانگیں۔ دعاؤں کا طریقہ بھی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے علم نہ مانگیں، بلکہ اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع بخش علم مانگیں، فائدے والا علم، ورنہ علم حاصل کر کے بھی لوگ گمراہ ہو گئے، فتنے میں پڑ گئے۔ ایسے علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے جو علم نفع بخش نہ ہو۔ اور صرف روزی نہ مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جب روزی کا مطالبہ کرے تو حلال روزی مانگے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، نیک اولاد، نفع بخش علم، حلال روزی، اس طریقے سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، نیک اولاد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک نیک لڑکے کی بشارت، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت۔ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش، بڑی ارمانوں کے بعد، بڑھاپے کی عمر میں، زندگی کے آخر میں، جبکہ وہ بچہ بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، بڑی ارمانوں کے بعد حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش، ان کا امتحان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے اپنا خواب ذکر کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ دیکھیے ماں باپ اپنے بچوں سے کیسے مخاطب ہوں، قرآن میں ایک ایک چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ یا بنی انی ارا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ کا ترجمہ اے میرے پیارے بیٹے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ۔ انبیاء اپنے بچوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں سے آ رہے جا رہے، یعنی بے ادبی کے ساتھ، گستاخانہ انداز، رف انداز میں، بعد میں جس طریقے سے ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے سیکھ کر کے وہ بھی ویسے ہی بات کرتے ہیں۔ ہم بچوں سے ادب سے اور ایک اچھے مہذب الفاظ میں، ادب والے الفاظ، اے میرے پیارے بیٹے، بیٹے کہہ کر کے بلائیں۔ ویسے ہی بچے بھی اپنے ماں باپ کو ویسے ہی پکاریں، اسی سے مخاطب ہوں، ایک تعظیم کے صیغے کے ساتھ۔ تو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم اس مسئلے میں کیا سوچتے ہو، تمہاری کیا رائے، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ان کی ماں نے کیسی کی تھی۔ نیک ماں کی تربیت کا اثر اولاد پر کیسا ہوتا ہے؟ ایک باپ کی چھری سے بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے بغیر کسی چون چرا کے۔ بیٹے اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان۔ باپ نے کہا اے پیارے بیٹے، تو بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے خواب میں جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں صبر کروں گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طریقے سے آزمایا، ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے، کامیاب ہوتے گئے۔ جب ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا، لوگوں کا امام، پیشوا، اس لیے کہ تم ہر آزمائش میں کامیاب ہو۔ یہ آزمائش کا فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ صرف مجھے نہیں، ومن ذریتی،
میری اولاد میں میری نسل میں بھی اے اللہ تو امامت نبوت کا سلسلہ جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا، اور اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد میں کئی نبی بھیجے اور ہم نے آسمان سے کتابیں نازل کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، لا ینال عہد الظالمین، اگرچہ تم پیغمبر ہیں لیکن آپ کے خاندان میں جو ظالم کافر اور مشرک ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ نبی کے خاندان میں بھی، نبی کے گھرانے میں بھی اگر کوئی کافر اور مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں، اس کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جو عمل میں دنیا میں پیچھے رہے گا اس کا خاندان، اس کا قبیلہ آخرت میں اللہ کے پاس اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ نسبت، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، میں فلاں ہوں، یہ نسبتیں، یہ خاندان صرف دنیا میں باہمی تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، یہ عزت اور بڑائی اور ہماری کامیابی کا پیمانہ نہیں۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا متقی اور سب سے پرہیزگار انسان کون ہے؟ جو سب سے معزز انسان وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، بڑے بزرگ پیغمبر تھے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام تھا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اگر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر پھر بھی ہماری زندگیوں میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا امتحان نہیں لیتا۔ ترمذی کی روایت میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ امتحان کن کا ہوا؟ سب سے زیادہ کس کی آزمائش؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء، سب سے زیادہ اس روئے زمین پر نبیوں کو آزمایا گیا، سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان جیسے ہوں گے، پھر جو ان جیسے ہوں گے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جائے گا۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اگر آدمی کا دین سخت ہوگا، اگر آدمی دین میں پختہ ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اور سخت ہوگی، اگر دین میں کمی ہوگی تو اس کی آزمائش اسی کے حساب سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، اور جو اس کے چہیتے اور قریبی ہوتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کا امتحان لیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے بدلہ بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے بدلہ بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ آزمائش میں کامیاب نکلتا ہے، یہ کھرا ہے، کھوٹا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، حق پر ہے، باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو جتنے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے، ان کی آزمائش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی آپ زندگیوں کو پڑھیے، صحابہ کرام کو دین کی راہ میں کیسے کیسے آزمایا گیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مکے میں کافروں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں آرام کر رہے تھے، ایک چادر کا تکیہ لگا کر کے۔
ہم نے کہا اللہ کے رسول ہماری حالت آپ دیکھیے، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ کافر لوگ ہم پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ تم سے پہلے ایمان والوں کا حال یہ تھا، دین کی راہ میں ایمان لانے کی وجہ سے ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا، زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس کو کھڑا کر دیا جاتا، آرا لے کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو خرچ دیا جاتا۔ ایسی سخت تکلیفیں بھی ان کو ان کے دین سے، ان کے ایمان سے نہیں پھیرتی تھی، وہ دین پر ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے۔ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، یہ دین ایسے ہی نہیں رہے گا، اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک لمبی مسافت ایک آدمی تنے تنہا اکیلے سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ایسا ماحول قائم کرے گا، ایسا ماحول آئے گا مسلمانوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے صحابہ تم لوگ بہت زیادہ جلدی مچا رہے ہو، آ کر کے درخواست کر رہے ہو کہ جلدی اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے۔ ایمان کی راہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے آزمائش کی گھڑی میں صبر سے کام لینا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، اللہ سے جڑے رہنا، دین پر ڈٹے رہنا، یہ آزمائش میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جب بندہ ابتلا و آزمائش میں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو کامیابی کی زندگی نصیب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر حال میں آرام ہو یا تکلیف، خوشی ہو یا غمی، دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہونے شفا عاجل قابل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما، حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔